درس في فضائل الحج ومسائل الحج في الوعظ والإرشاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کے کلام مقدس سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا عاجز کو مع الاہل صحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. میں نے اپنے سابقہ معروضات میں الحمدللہ حج، عمرہ، اس کے احکامات اور اس کے بارے میں اللہ کے کلام مقدس میں ارشادات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات عرض کیے تھے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ الحمدللہ مسلمانوں کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو بغیر کسی دلیل کے ہو. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ایک ایسا دین ہے، کامل ہے، مکمل ہے اور ایسا جامع معنی ہے کہ قیامت تک کے لیے اس کے بعد کسی دین کی ضرورت ہی نہیں. تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جتنے لوگ عید مناتے ہیں دلیل کوئی نہیں. اچھا، لوگوں نے کعبہ بنایا، جیسے کہ حبشے والوں نے کعبہ بنایا، لیکن کیا ہوا؟ چند دن بھی نہ چل سکا. اسی طرح آج بھی نعوذ باللہ بعض لوگوں نے ایسی چیزیں ایجاد کر دی ہیں. تو یہ چیزیں ایسے نہیں چل سکتی. اس کعبے کا تعلق جو ہے وہ تو اتنا قدیم ہے، عظیم ہے کہ جب ابھی یہ کائنات نہیں بنی تھی تو پانی تھا پوری زمین میں.
ابھی اللہ نے یعنی یہ کائنات پیدا بھی نہیں فرمائی تھی، اور اس زمانے میں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ کا عرش جو ہے وہ بھی پانی پہ تھا، اور جس جگہ یہ کعبۃ اللہ ہے اس پانی میں اسی جگہ جیسے بلبلا ہوتا ہے نا پانی کے اوپر اٹھتا ہے، اسی طرح ایک بلبلا اٹھ کے کھڑا تھا، نشانی تھی کہ یہی جگہ ہے کعبے کی۔ یعنی ابھی زمین پیدا بھی نہیں ہوئی، ابھی آسمان پیدا بھی نہیں ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر 6 دنوں کے اندر اس سارے عالم کو پیدا فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یاد رکھیں کہ چونکہ قرآن پاک میں 2 آیات آ جاتی ہیں تو تعارض آتا ہے، بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پہلے ہے اور آسمان بعد میں ہے، اور بعض آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، کہ زمین بعد میں ہے اور آسمان پہلے ہے۔ تو اس لیے آیات میں بظاہر جو ہے وہ تعارض ہے، حالانکہ یہ تعارض نہیں ہے۔ یاد رکھو اللہ نے زمین کو پیدا تو پہلے کیا، اور اس کی کیفیت بھی ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے گھروں میں پہلے دور میں تو یہی ہوتا تھا کہ عورتیں آٹا گوندتی تھیں، اور آٹا گوندنے کے بعد جناب کچھ دیر رکھ لیا، پھر اس کے پیڑے بنا کے رکھ لیے، اور پھر جب ضرورت ہوئی تو پھر اس سے روٹی بنا لی۔ تو یہ زمین جو ہے اسی پیڑے کی طرح جیسے گیند ہوتی ہے گول کرہ ہوتی ہے اسی طرح موجود تھی۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، اور زمین کے پانی کو جب گرم کر کے گاڑھا کیا گیا، اس سے جو دھواں اٹھتا رہا، اس سے اللہ نے آسمان پیدا فرمایا۔ فسواهن 7 سماوات، اللہ نے 7 آسمان بنائے، اور اسی طرح فرمایا وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر آسمان میں اللہ نے اپنے احکام، اپنے اوامر جو ہیں وہ بھی نازل فرمائے۔ اور اسی طرح پھر اللہ نے زمین کو بچھایا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، یعنی پیدا تو پہلے فرمایا لیکن اس کو بچھایا بعد میں۔ اور یہ بھی الحمدللہ روایات میں ملتا ہے کہ جس جگہ اللہ کا کعبہ ہے نا اسی جگہ سے زمین کو بچھایا گیا، یعنی گویا کہ یہ مرکز ہے، یہ اصل ہے، یہ زمین کا بالکل سنٹرلی مقام ہے۔ اسی سے زمین بچھائی گئی، اور سب سے پہلے جب اللہ نے حکم دیا زمین کو بھی اور آسمانوں کو بھی، تو سب سے پہلے اسی جگہ سے جواب ملا آتینا طائعین، یا اللہ ہم آپ کے حکم کے تابع ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اچھا، آسمان جو ہیں سب سے قریبی آسمان جو ہے یہ پہلا آسمان سما دنیا، اس کو دنیا اسی لیے کہتے ہیں کہ قریب ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ لِلْكَوَاكِبِ، پھر اس کے اوپر آسمان ہیں، اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک حضور پاک کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے مسیرت 500 اعوام، 500 سال کا سفر ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی پیدل جائے، کون جائے گا؟ کوئی جا ہی نہیں سکتا، لیکن اندازہ ہے کہ وہ 500 سال کا سفر ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ 7 آسمان جو ہیں تباہ کر ایک دوسرے کے اوپر ہیں، اور آسمانوں میں باقاعدہ دروازے ہیں،
اور اللہ کے حکم کے بغیر وہ دروازے نہیں کھلتے۔ 7 آسمانوں کے بعد کرسی ہے، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور آپ بھی پڑھتے ہیں آیت الکرسی، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ کرسی جو ہے یہ اتنی بڑی ہے کہ اگر 7 آسمان ایسے ہم بچھا دیں اور 7 زمینیں بھی ایسے بچھا دیں تو میرے مدنی پاک نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حلقۃ ملقات فی فلاۃ من الارض، یہ سارے 7 آسمان بچھا دو کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے ایک کڑا پڑا ہو جنگل میں، یعنی ایک بڑے جنگل میں ایک کڑا ڈال دو کتنی جگہ روکے گا؟ تو یہ اس کے سامنے ان کا یہ حال ہے، تو کرسی کتنا بڑی ہے۔ اور اسی لیے قرآن کی سب سے بڑی آیت جو ہے وہ بھی کرسی ہے، آیت الکرسی ہے۔ اور آیت الکرسی جو ہے اس میں اسم اللہ الاعظم، اللہ کا اسم اعظم بھی چھپا ہوا ہے۔ اور کرسی کے بعد جو ہے وہ عرش ہے، یاد رکھو۔ اچھا، عرش اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس کے مقابلے پہ کرسی ایسے ہے کہ حلقات ملقات فی فلاۃ من الارض، کہ ایک کڑے کے برابر۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں جو آیات مبارکہ ہیں، ثم استوى علی العرش، اسی طرح 17 آیات ہے قرآن میں کہ الرحمن علی العرش استوى۔ اس میں تعبیر نہ کیا کریں، ہمارے بہت سارے حضرات تعبیریں کرتے ہیں، وہ جی اگر اللہ کو ہم نے اوپر مان لیا تو پھر تو جہت مان لی، چلو بالکل نہ مانے تو پھر کیا ہوگا؟ جہت ماننے سے اگر جسم ثابت ہوتا ہے تو نفی کرنے سے تو کچھ بھی نہیں رہے گا نا۔ اس کا ایک ہی جواب ہے، یاد رکھو کہ جو قرآن نے کہا، جو حضور کا فرمان ہے، آمنا باللہ، بس۔ جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ استوا کا کیا معنی ہے کہ الرحمن علی العرش استوا، فرمایا استوا معلوم، استوا کا معنی سب کو پتہ ہے، ولیکن والکیف مجہول، کیفیت کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ والسؤال عنہ غیر معقول، ایسے بارے میں سوال بھی نہ کیا کریں۔ اللہ کی صفتیں، صنعت کے بارے میں غور کریں، اللہ کی ذات میں غور کرو گے تو بھٹک جاؤ گے۔ صفت علو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ دیکھیں نا، جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یوں کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ کی ذات عرش پہ دعا، اسی لیے آپ ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا۔ اسی لیے قرآن آمنتم من فی السماء، جو ذات آسمانوں میں ہے تم بے غم ہو گئے ہو اگر وہ تم پر عذاب بھیجے۔ اسی طرح یدبر الامر من السماء الى الارض، اس لیے بس مولویوں کی بحثوں میں نہ پڑھیں، جو قرآن میں ہے حدیث میں آمنا، بس زیادہ اس تفصیلات میں نہ جائیں، یہ عام آدمی کا کام ہی نہیں ہے۔ ہماری عقل بڑی محدود ہے، اس میں ہم تو مخلوق کو آج تک نہیں سمجھ سکے تو خالق کو کیسے سمجھیں گے؟ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر یہ نظام عالم جو سارا پیدا کیا ہے وہ 6 دنوں میں پیدا فرمایا ہے، اور اس کا آخری دن جو ہے وہ جمعہ کا دن تھا۔ اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی 6 دن میں، یعنی آخری جمعہ والے دن پیدا فرمایا ہے، اور قیامت بھی جمعہ والے دن قائم ہوگی۔ اور جمعہ جو ہے وہ عید المومنین ہے، اور حضور کا حج مبارک جو ہے وہ بھی جمعہ کے دن تھا۔ اسی لیے ایک یہودی عالم نے
حضرت امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ واللہ لو نزلت الآیت ولا نبینا لجعلناہ عیدا، اگر ہمارے نبی پر یہ آیت نازل ہوتی نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ جس کے اندر تکمیل دین بھی ہے، اتمام نعمت بھی ہے، ارضاء دین بھی ہے، اگر ہمارے نبی پر ایسی آیت اترتی ہم اس کو عید مناتے۔ حضرت عمر نے فرمایا تم جاہل ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کب نازل ہوئی؟ عرفات کا دن تھا اور جمعہ کا دن تھا، ہماری تو دو عیدیں تھیں، جمعہ بھی عید، عرفات بھی عید، تم کیا عید مناؤ گے؟ اللہ نے ایک نظام کائنات کے لیے بنایا ہے، اور اس نظام کو روحانی اور معنوی طور پہ جو قائم ہے وہ اللہ کا گھر اس کی علامت ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جب اس گھر کو توڑا جائے گا، فنا کیا جائے گا، تو پھر عالم بھی فنا ہو جائے گا۔ اور جب تک اس گھر کی عظمت دلوں میں رہے گی تو اللہ تمہیں بھی بچائیں گے، اور جس دن اس گھر کی عزت عظمت دلوں سے نکل گئی تو پھر سمجھ لو کہ بربادی کے دن قریب آ گئے۔ اب اسی پہ جناب غور کریں کہ اللہ نے اپنا گھر جو ہے پوری کائنات میں اور کوئی مقام نہیں جس کو اللہ نے کہا ہو کہ میرا گھر ہے۔ یاد رکھو یہ نسبت ہے، ورنہ اللہ اندر نہیں بیٹھے ہوئے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ اس گھر کے اندر رہتے ہیں، نعوذ باللہ، کہہ دیا میرا گھر ہے، ورنہ تو ساری کائنات ساری زمین اللہ کی ہے، لیکن جس جگہ کو کہہ دیں کہ میرا گھر ہے، اور کتنے شان والا گھر ہے کہ اس کا نام مکہ بھی ہے، بکہ بھی ہے، مسجد الحرام بھی ہے، ام القریٰ بھی ہے۔ اور یہ گھر جو ہے اللہ نے ایک نسبت جیسے میں ہاذہ ناقۃ اللہ، صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو تھی بھئی اللہ کی اونٹنی ہے، کہ اللہ کے حکم سے مطلب ساری چیزیں اللہ کی ہیں، اس لیے حضرت صالح علیہ السلام روتے ہیں لا تمسوها بسوء، اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر تم نے اس اونٹنی کو تکلیف پہنچائی تو پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اس لیے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر اللہ کی پیدا کردہ معجزے کے طور پہ اونٹنی کو نقصان پہنچانے سے عذاب ہوگا تو اللہ کے پیدا کردہ پروانے محمد مصطفیٰ کے جو صحابہ کو تبرہ کرے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ جن کو اللہ نے حضور کے لیے چن لیا، اب جناب سمجھیں کہ پھر پوری کائنات میں یہ واحد گھر ہے جس کو اللہ نے کہا میرا گھر، اور پوری کائنات میں یہ واحد گھر ہے جس کے لیے اللہ نے حج کا حکم دیا ہے، اور کوئی زمین نہیں جہاں حج ہو۔ اب مسئلہ سمجھا کریں، اگر مثال کے طور پہ آپ الحمدللہ حجاج ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، اور اس میں اہل علم بھی ہوں گے، ایک بات مجھے آپ بتا دیں کہ اگر کوئی آدمی احرام باندھ کے 9 تاریخ کو 9 ذی الحج کو حج کی نیت سے مدینہ منورہ چلا جائے، حرم بھی خالی ہوگا اور ریاض الجنہ میں بیٹھا رہے تو حج ہو جائے گا؟ ہاں جی نہیں، حضور کے روضے پر بھی جانے سے حج نہیں ہوتا۔ کمال ہے، آج کل تو بغداد کی گلیوں میں اور حضرت علی حجویری کی مزار پہ حج ہو جاتا ہے۔ اچھا چلو حضرت کے روضے مبارک میں نہیں، اگر 9 تاریخ کو آدمی نیت بھی کرے، احرام بھی باندھے، یہاں حرم میں بیٹھا رہے، بلکہ کعبے کے اندر دروازہ کھول کے بیٹھا رہے، حاجی ہو جائے گا؟ بس اسی بات کو پلے باندھ لو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کہ اگر یہ جگہ دیکھی جاتی کہ بھئی کعبے کے اندر آج یہ حج ہوگا، لیکن حضور پاک نے فرمایا کہ الحج عرفہ، حج عرفات میں آنے کا نام ہے، تو جو عرفات میں جائے گا حاجی بنے گا۔
بس اسی بات کا خیال رکھ لیا کریں کہ بھئی یہ جو عمل ہو رہا ہے کیا اس پہ اللہ کا فرمان یا فرمان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا نہیں ہے؟ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ کا گھر تو اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ قرآن آ گیا، حج کے لیے آنا ہے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اعلان ہو گیا۔ اچھا جی ہم نے طواف کا کیا حکم ہے؟ فَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، حکم ہو گیا۔ اور اسی طرح جی 2 رکعت ہم نے پڑھنی ہے مقام ابراہیم، تو ایک پتھر ہی ہے، ہمیں پتھر ہے لیکن حکم اللہ کہے گا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ میاں یہ کہ دوڑنا جو ہے، بھاگنا جو ہے کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، آپ کا تو حکم ہے کہ نماز کے لیے بھی آرام آرام سے علیکم السکینۃ والوقار، کہ آرام سے چلو جتنا مل جائے پڑھ لو، جب نہیں پڑھ سکے کھڑے ہو کے پوری کر لو، لیکن یہاں کہتے ہو کہ نہیں تیز تیز چلو، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ مشاعر مقدسہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یعنی اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے۔ مینا میں جائیں گے بھی کتنے دن رہیں گے؟ بھی 3 دن رہیں گے، اس کا بھی قرآن نے ذکر ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، گنے ہوئے دن۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، اگر پہلے 2 دنوں میں 11 اور 12 کو کنکری مار کے آنا چاہیں تو کوئی گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور 13 کو رہنا چاہو تب بھی کوئی گناہ نہیں، اس کا ذکر بھی قرآن میں۔ ہم نے رات مزدلفہ میں گزار دی، ہمیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اس کا ذکر بھی قرآن میں۔ ہمارا حج عرفات میں ہوگا، ہمیں لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ حج کے چونکہ 3 مہینے ہیں، فرمایا الحج اشہر معلومات، اور حج کی 3 قسمیں ہیں جو حضور نے بتلا دی، ایک حج قران ہے، حج تمتع ہے اور حج افراد۔ اب یاد رکھ لیں گے حج قران کا کیا معنی ہے کہ عمرے اور حج دونوں کا احرام ملا کے نیت کرے، لبیک بحجۃ و عمرۃ۔ اب وہ عمرہ کرے گا لیکن احرام نہیں کھولے گا، چونکہ اسے دونوں کا ملا کے وعدہ ہوا، احرام حج کے بعد کھلے گا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں قران وہی کرے گی جس کے ساتھ بکری ہو، یعنی اس کی قربانی کا جانور ساتھ ہو۔ امام صاحب فرماتے ہیں ساتھ ہو یا وہاں موجود ہو، مقصد تو ذبح کرنا ہے، صرف ساتھ لانا تو مقصد نہیں ہے نا۔ اگر کوئی ساتھ لے آئے اور بنا میں ذبح نہ کرے تو ادا نہیں ہوگا، تو معلوم ہوا کہ اصل چیز ذبح کرنا ہے، اور پھر ہم مجبور ہیں کہ لا بھی نہیں سکتے۔ اچھا، اور تمتع کا معنی کیا ہے کہ جو آدمی حج کے مہینوں میں یعنی شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اس میں احرام عمرے کا باندھے اور تمتع کی نیت ہو، آگے عمرہ کرے، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے، ساری پابندیاں ختم ہو گئیں۔ اب وہ 8 دن حج کو پھر حج کا احرام باندھ کے حج کرے گا، اس کو کہتے ہیں تمتع، کہ عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا، درمیان میں نفع بھی اٹھا لیا، اس کا معنی ہے تمتع۔ اگر حج قران ہے تب بھی ہر حال میں بکری دینی ہے، اگر تمتع ہے ہر حال میں اس کے لیے بھی دم شکر یا دم تمتع جو بھی کہے وہ دینی ہے۔ اگر حج افراد ہے تو حج کی بکری دینا واجب نہیں ہے، اللہ نے پیسے دیے تو کر سکتا ہے۔ اور حج افراد کا کیا معنی ہے کہ یا تو اپنے میقات سے آتے ہوئے، یعنی مدینے سے آ رہا ہے، طائف سے آ رہا ہے، پاکستان سے، وہیں سے صرف حج کی نیت کرے، اس کا عمرہ نہ ملائے، صرف حج۔ لبیک بحجۃ،
مکے میں آئے طواف کرے، صفا دوڑے، پھر طواف قدوم کرے، لیکن احرام میں رہے گا چونکہ حج کا احرام ہے، عمرے کا نہیں کہ کھول دے۔ یہ بھی کب احرام کھولے گا؟ جب منی میں آگے کنکری مار کے سر مڈا کے پھر احرام کھولے گا۔ اب اچھی طرح سمجھ لیں، میں نے کل بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ حج کے مہینے بھی 3 ہیں اور حج کی قسمیں کتنی ہیں؟ کون سی ہیں؟ جلدی جلدی تاکہ یاد رہ جائے آپ کو، کون سی قسمیں ہیں؟ اچھا یاد رکھیں کہ جو لوگ مکے میں رہتے ہیں یا ہل میں رہتے ہیں، کیا مانا میقات کے اندر رہتے ہیں، جدے میں رہتے ہیں، بحرے میں رہتے ہیں، جموم میں رہتے ہیں، اسی طریقے سے یعنی میقات عرفات کے اندر رہتے ہیں، جیرانہ میں رہتے ہیں، یہ سب جو ہیں ہل میں رہنے والے ہیں، ان سب کا حج مفرد ہوگا۔ یہ تمتع اور قران کر ہی نہیں سکتے۔ تمتع اور قران جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو آفاق سے، جو میقات کے باہر سے آئیں گے، کیونکہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام۔ اگر کوئی مکے والا کرنا چاہے تو اس کا طریقہ ہے کہ وہ مدینہ شریف چلا جائے، وہاں سے جا کے عمرے کی نیت کرے، مکے میں آگے احرام کھول دے، پھر حج کے تمتع ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ حج افراد کرے۔ اب اچھی طرح سمجھ لیں کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ تمتع والے ہوں گے، یعنی آئے عمرہ کیا، عمرے کے بعد احرام کھول دیا، اب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ 8 کو حج کا احرام باندھیں گے۔ سمجھ آ رہا ہے مسئلہ کہ نہیں؟ اچھا اس درمیان میں جب احرام کھل گیا تو خوشبو لگانا، کپڑے پہننا، میاں بیوی کا مل سب حلال ہے۔ زیادہ لوگ جو ہیں وہ متمتع ہوں گے، چونکہ قارن بھی بہت کم ہوں گے اور افراد والے بھی کم ہوں گے۔ اب اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 8 تاریخ کو ہم نے احرام حج کا باندھنا ہے۔ افضل یہ ہے، سنت یہ ہے کہ غسل کرے، غسل کرنے کے بعد بدن پہ خوشبو لگائے اور 2 رکعت نماز پڑھے، زیادہ بہتر ہے۔ ورنہ کسی تحیت و مسجد کے بعد بھی نیت کر سکتا ہے، فرض نماز کے بعد بھی کر سکتا ہے، لیکن افضل یہی ہے۔ اور جہاں حرم میں پڑھے تو سبحان اللہ، ورنہ جہاں اس کا ہوٹل ہے، بلڈنگ ہے، وہی 2 رکعت پڑھ کے اور لبیک بحجۃ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے روانہ ہو۔ مرد ہے تو 3 دفعہ کم از کم زور سے لبیک پڑھے، اور 2 چادریں احرام کی افضل ہے کہ سفید ہوں اور سلی ہوئی نہ ہوں۔ لیکن اگر چادر میں سلائی ہے تو جائز ہے، اگر چادر نہ ملی لنگی ہے جائز ہے، تولیہ ہے جائز ہے۔ اچھا صرف ایک چادر ہے وہ بھی جائز ہے، نہیں ہے کپڑا کیا کرے، بس سطر چھپایا ہوا ہے کافی ہے۔ اب 8 تاریخ کو افضل یہی ہے کہ ظہر سے پہلے پہلے ہمیں منی پہنچنا ہے۔ 8 تاریخ کو ظہر کی نماز سے پہلے پہلے کہاں جانا ہے؟ یاد رہے گا انشاءاللہ۔ اگر آگے آپ کے نظام میں آپ کو 7 کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں، احرام باندھ لیں، نیت کر لیں، آپ 7 کو بھی چلے جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھو کہ اگر ہم سارے سنت میں عمل کریں وہ نہیں ہو سکتا، ما سوا ان لوگوں کے جو حج پیدل کریں گے، لیکن پیدل وہی کریں جو جوان آدمی ہیں۔ بوڑھے شوڑے پیدل شوق تو بڑا ہوتا ہے نا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب تھک جاتے ہیں پھر گالیاں دیتے ہیں، حج برباد اپنا بھی کرتے ہیں دوسروں کا بھی کرتے ہیں، ورنہ تکلیف کوئی نہیں ہے۔ حکومت کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے پوری مکے سے لے کر مینا تک چھت ڈالی ہوئی ہے پیدل والی سڑک پر،
کہ دھوپ بھی نہ لگے، اور راستے میں باقاعدہ باتھ روم ہیں، حمام ہیں، ہوٹل ہیں، واش روم ہیں، ہر چیز ملتی ہے، لیکن بہرحال جو بوڑھے ہیں یا عورتیں ساتھ ہیں تو پیدل نہ چلیں۔ 8 تاریخ کو ظہر سے پہلے پہنچنا سنت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یاد رکھو یہ سنت پہ عمل تب ہوگا جب آپ پیدل ہوں۔ اگر بسوں پہ ہم مجبور ہیں، جو بسوں کا نظام ہوگا ہم چلیں گے۔ اب جناب ہم نے مینا میں پہنچنے کے بعد ظہر، عصر، مغرب، عشاء، رات وہیں رہ کے 9 تاریخ کی فجر کی نماز بھی ہم نے مینا میں پڑھی۔ کتنی نمازیں ہم نے مینا میں پڑھنی ہیں؟ کون سی؟ یہ یاد رہے گا بھیا؟ یہاں مجھے سنا رہے ہو؟ یاد ہے انشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جتنی دیر مینا میں رہیں اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں، لبیک پڑھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، کلمہ شریف پڑھتے رہیں۔ 9 تاریخ کو صبح کی نماز بھی ہم نے مینا میں پڑھنی ہے، اور سنت یہ ہے کہ جب فجر کو سورج نکل آئے اور اس کی دھوپ پہاڑوں پہ پھیلنے لگے، اب ہم عرفات کے لیے روانہ ہوں۔ لیکن ہمارے بس میں تو ہے نہیں، اب تو گاڑیوں کا اور بسوں کا انتظام ہے۔ حاجی بھی ماشاءاللہ اب خود ایئر کنڈیشن ہے، اس کے بغیر ان کی بھی زندگی نہیں گزرتی۔ پاکستان میں چاہے پنکھا بھی نہ ہو، یہاں وہ بیچارے ایئر کنڈیشن کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اچھا، چونکہ پیسے دیے ہوئے ہیں نا، نماز پڑھنے ہیں تو اے سی چلا کے آتے ہیں، کوئی چلتا رہے، کمال جب جائیں تو ٹھنڈا ہو، چونکہ انہیں پیسے دیے ہوئے ہیں نا، حق تو وصول کر رہے ہیں۔ چاہے انجن کو، ایئر کنڈیشن کو آگ لگ جائے، بلڈنگ میں آگ لگ جائے، اس کا حاجی کو کوئی فکر نہیں۔ بہرحال ٹھیک ہے، مزے کریں جناب۔ حج وہ تھا جو لوگ پڑھتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو، والدین کو، اساتذہ کو، مشائخ کو دیکھا پیدل حج پہ جا رہے ہیں بس۔ اور اس دور میں بھی ایک، اب تو شاید پتہ نہیں میں 4 آنے کی روٹی ملتی تھی، اور دہی کی ڈبی لے لی اور 1 روٹی لے لی، اور اسی کو صبح ناشتہ بھی کیا، ظہر کو بھی کھایا، رات کو بھی اسی سے کھایا۔ کہتے زیادہ کھائیں گے تو حمام جانا پڑے گا نا، اتنے رش میں حمام جائیں، کپڑے گندے کریں، بہتر نہیں کہ آرام سے بیٹھے رہیں، نہ کھائیں کو مر تو نہیں جائیں گے۔ لیکن ہمارے حاجی تو قسم کھا کے جاتے ہیں کہ انشاءاللہ جو کچھ ملتا ہے نا نہیں چھوڑنا۔ وہاں کنٹینر لگے ہوتے ہیں، بادشاہ کے بھی اور شہزادوں کے بھی، امیروں کے بھی، اور بوتلیں اور فروٹ اور سارے، اور وہ اتنے کلٹن اٹھا کے حاجیوں کے بسوں میں پھینکتے ہیں۔ وہ جتنا پھینکتے جائیں، یہ نہیں کہیں گے بھئی کافی ہے، نہیں، اور پھینکو ماشاءاللہ، حل من مزید، اور ڈالو۔ میرا ایک دو دن کہ یار کوئی کہتا ہے وکیل صاحب بھوکے مرنے سے کھاتے ہوئے مر جائیں اچھا ہے۔ کہتے بھی تم آپ جو مجھے بار بار کہتے ہو نہ کھاؤ نہ کھاؤ، تو بھوکے مرنا ہے تو کھا کے کیوں نہ مریں۔ اچھا جناب، اب ہم نے 9 تاریخ کو صبح کہاں جانا ہے؟ ہاں جی، 9 تاریخ کو صبح کہاں جانا ہے؟ اچھا، عرفات میں کوئی پیر کی قبر ہے؟ نہیں ہے، تو پھر کیا کرنے جائیں گے؟ نہ پیر، نہ بزرگ، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی مجذوب، نہ کوئی روضہ شریف، ایک چٹیل میدان اور ایک پہاڑ، اور پہاڑ پہ چڑھنا بھی بدعت۔ پہاڑ کے دامن میں جو کالے کالے پتھر پڑے، اس میں حضور اونٹنی پہ کھڑے،
اور حج جو ہے وہ عرفات کے میدان میں نیت بھی ہو، یاد رکھ لو، نیت بھی ہو، احرام بھی ہو، اور تاریخ بھی 9 ہو، اور عرفات میں بھی حاضری ہو، تو پھر حج ہوگا۔ یاد رہے گا؟ ایک نیت اور دوسرا احرام اور تیسرا عرفات کس دن؟ ہاں جی، اچھا نیت نہ ہو تو حج، اچھا نیت تو ہے، احرام نہیں باندھا پھر بھی حج، اچھا نیت بھی ہے، احرام بھی باندھا، لیکن عرفات کے میدان میں داخل نہیں ہوا، بلکہ وہاں جو مسجد ہے اس کے غربی جانب میں چونکہ ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں وہاں بیٹھا رہا، تب بھی حاجی۔ اچھا عرفات کا وقت کب شروع ہوگا؟ اچھی طرح یاد کر لو، اس میں کوئی اعتراض نہیں، مقصد ہوتا ہے کہ آدمی یاد رہے۔ عرفات کا وقت شروع ہوگا زوال کے بعد، 9 تاریخ کو زوال کے، اچھا ختم کب ہوگا؟ بھائی جلدی جلدی، عرفات کا وقت شروع ہوگا زوال کے، ختم کب ہوگا؟ ماشاءاللہ، وہاں دیکھیں جی، یہ ہے حاجیوں کا یہ حال، تو ابھی ہے، بدلی حج کیسے کریں گے؟ بھائی حج کا وقت شروع ہوگا زوال سے اور رہے گا صبح صادق تک، یعنی ساری رات میں صبح صادق سے پہلے بھی کوئی عرفات آ گیا حاجی ہو گیا، لیکن جو لوگ عرفات میں پہلے سے موجود ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ وہ سورج ڈوبنے کے بعد نکلیں۔ یہ معنی نہیں کہ عرفات کا وقت ختم ہو گیا، عرفات کا وقت تو ختم نہیں ہوا، وہ تو صبح صادق تک ہے، لیکن جب سورج ڈوب جائے تو ہمیں عرفات سے نکل کے کہاں جانا ہے؟ اگر سورج ڈوبنے سے پہلے عرفات کی حد سے نکل جائے فوراً واپس آئے، اگر واپس نہیں آئے گا دم پڑ جائے گی۔ اب جناب یہ دیکھیں کہ انشاءاللہ دعا کرو اللہ سب کو عرفات نصیب کرے، یا اللہ تمام آنے والوں کو حج نصیب فرما، یا اللہ سب کے لیے آسان فرما، یا اللہ سب کے لیے انتظامات اور اسباب اپنی قدرت اور اپنی رحمت سے پیدا فرما دے، اور جو بیچارے نہیں آئے ہیں تمنائیں لگا کے بیٹھے ہیں اللہ ان کو بھی حاضری نصیب فرما۔ اچھا جی 9 کا دن ہم نے کہاں گزارنا ہے اور کون سی نمازیں وہاں پڑھنی ہے؟ ظہر اور، اچھا اب ایک بات یاد رکھو، جھگڑے میں نہ پڑھنا، اگر تم امام کے پیچھے پہنچ جاؤ تو جیسے وہ نماز پڑھائیں پڑھ لو، وہ 2 رکعت پڑھائیں گے، پہلے ظہر پڑھائیں گے پھر عصر، وہ جمع بین الظہر والعصر کریں گے، تم بھی جھگڑے میں نہ پڑھو، کر لو ان کے ساتھ، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ افضل غیر افضل کی باتیں ہیں، کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے۔ اور اگر وہاں نہیں پہنچے ہو، اپنے کیمپ میں ہو اور اپنے مسلک پہ عمل کرنا چاہتے ہو تو پھر ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کے وقت میں عصر، اگر مسافر ہے تو قصر کرے گا، 2 رکعت پڑھے گا، اور اگر مقیم ہے تو نماز بھی پوری پڑھے گا۔ اب سارا دن انشاءاللہ 9 کو ہم عرفات میں ہوں گے، وہاں سے کب نکلیں گے بھائی؟ عرفات سے کب نکلیں گے؟ ہاں جی، اچھا مغرب کی نماز پڑھ کے نکلیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ کیوں؟ ہاں جی بھائی اللہ کی نماز ہے یار، مغرب کی نماز اللہ کی نماز ہے، اور ماشاءاللہ اب تو پانی بھی عام ہے، وضو بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، تو مغرب کی نماز عرفات کے میدان میں اگر پڑھ لیں تو پھر مگر کیا ہوگا؟ ہاں جی
گناہ بھی ہوگا، حضور کی سنت کی مخالفت بھی ہوگی۔ یاد رکھو، اللہ کہتا ہے میرے مدی نے یہاں نماز نہیں پڑھی، نماز نہ پڑھو۔ تو اب حضور نے میلاد منایا ہے؟ نہیں منایا۔ اچھا، شاید اپنے ابے کا منایا ہو، ان کا بھی نہیں منایا۔ حضرت آدم کا منایا ہو، حضرت ابراہیم دادا ہیں ان کے، حضرت اسماعیل ابا ہیں، ان کے بھی نہیں منائے میلاد۔ اللہ کے بندے، میلاد تو خیر بدعت ہے اگر اللہ کی نماز ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ نہیں پڑھنی ہے، چاہے آدھی رات ہو جائے مزدلفہ میں پڑھنی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھو، جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ روزہ نہ رکھیں، لیکن جو لوگ حج پہ نہیں جا رہے ہیں، عرفات کے دن کا روزہ جو ہے وہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال آنے والے کے گناہ معاف کرا دیتا ہے۔ ان کو روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ دیکھیں نا صحابہ اور صحابیات کی شان۔ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں سوچ رہی تھی کہ مسئلہ نہ پوچھا حضور سے کہ کیا حضور کو آج 9 تاریخ کو عرفات والے دن روزہ ہے یا نہیں ہے، تو بی بی نے کیا کیا کہ دودھ کی لسی بنائی۔ حضور کو دودھ کی لسی بڑی پسند تھی، دودھ کی لسی بنائی پیالے میں اور ایک خادم کو دیا گیا، اور حضور اونٹنی پہ بیٹھے ہیں، جبل رحمت کے دامن میں جو کالے کالے پتھر پڑے، یہیں حضور کی اونٹنی کھڑی ہے۔ انہوں نے پیالہ پیش کیا، چونکہ دودھ کے بارے میں حضور کا حکم ہے کہ اگر کوئی دودھ دے تو رد نہ کرو، کوئی خوشبو دے اس کو بھی رد نہ کرو۔ تو بی بی صاحبہ نے کہا میں اگر پانی بھیجوں تو حضور کہہ سکتے ہیں اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن دودھ تو نہیں رد کریں گے۔ تو حضور نے دودھ منہ سے لگایا تو سمجھ گئی بی بی کہ آج روزہ نہیں ہے۔ تو اس لیے علماء نے کہا یاد رکھو حضرت، ہم یہی کہتے ہیں کہ جہاں حضور نے ہاتھ لگایا ہے، ہاتھ لگانا سنت ہے، حجر اسود پہ بوسہ دیا ہے، بوسہ دینا سنت ہے۔ رکن عراقی اور شامی پہ نہ ہاتھ لگایا، نہ اشارہ کیا، نہ بوسہ دیا، وہاں ہاتھ نہ لگانا سنت ہے۔ اس کا معنی تو یہ ہوتا ہے، اس کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ خود گھڑتے رہو۔ اب جناب انشاءاللہ سورج ڈوبنے کے بعد عرفات سے نکلیں گے، کدھر آئیں گے؟ ویسے فکر نہ کریں، یہاں حکومت الحمدللہ اسلام کی ہے اور اہل علم اور علماء ہوتے ہیں، ان کا انتظام ہی ایسا ہوتا ہے کہ جو عرفات کی بارڈر ہے نا اس کو سیل کر دیتے ہیں، وہ آپ سورج سے پہلے نکل ہی نہیں سکتے۔ اچھا، مغرب کے بعد بھی پہلے وہ جو مہمان آتے ہیں بادشاہ باہر کے، ان کو نکالیں گے، کافر نکالیں گے، تو کم سے کم بھی یعنی آپ 2 غروب کے گھنٹہ 1.5 گھنٹے بعد نکلیں۔ اور یہ بھی کر لیا کریں کہ وہاں جب چونکہ لوگ چلے جاتے ہیں نا تو آرام سے حمام وغیرہ فارغ ہو لیں، وضو کر لیں، تیاری کر لیں، پانی بھی تھوڑا بھر کے ساتھ رکھ لیں تاکہ مزدلفہ میں آپ کو فوری طور پہ پریشانی نہ ہو، ورنہ آپ کو مزدلفہ میں بھی اتنے حمام ہیں کہ حد ہی کوئی نہیں۔ اب 9 تاریخ کو ہم انشاءاللہ رات کو چلیں گے، کہاں پہنچیں گے؟ کتنی نمازیں پڑھیں گے؟ کون سی؟ پہلے کون سی پڑھو گے؟ اذان 1 ہوگی، تکبیریں 2 ہوں گی، اور نماز کے درمیان میں سنت نہیں پڑھیں گے، پہلے مغرب بعد میں عشاء، لیکن کوئی سنت درمیان میں نہیں پڑھیں گے۔ اور نمازیں پڑھنے کے بعد آرام کریں، لیٹ جائیں، ذکر کریں، اور واجب ہے کہ صبح کی نماز آپ وہی پڑھیں مزدلفہ میں۔ ہاں جو معذور ہیں، ڈیوٹی والے ہیں، ملازم ہیں، وہ آ سکتے ہیں۔
10 تاریخ کو صبح کی نماز وہاں پڑھ کے سورج نکلنے سے پہلے پہلے کھڑے ہو کے لمبی دعائیں کریں اور پھر مینا کو چل پڑیں تو 10 تاریخ کو ہم کہاں پہنچیں گے؟ اور پہلا کام ہم کیا کریں گے؟ ہاں جی، پہلا کام مینا میں آنے کے بعد کیا کریں گے؟ چاہے مفرد ہے، متمتع ہے، قارن ہے، مینا میں آنے کے بعد پہلا کام یہ ہے کہ شیطان جو بڑا ہے، لکھا ہوا ہے وہاں جمرۃ العقبہ یا بگ جمرہ یا بڑا شیطان، وہاں 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ کنکریاں مزدلفہ سے اٹھا لیں، راستے سے اٹھا لیں، کہیں سے اٹھا لیں، اور جب مارنی ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن۔ تو 10 تاریخ کو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مینا پہنچ کے پہلا کام کیا کریں گے؟ جمرے کو کنکریاں، اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ قربانی، اس کے بعد سر پہ استرا، اب احرام کھل گیا۔ انشاءاللہ زندگی باقی تو بات باقی۔